رات کا وقت تھا، ممبئی کی فضاؤں میں سمندر کی خنک ہوا چل رہی تھی۔ شہر کی چمک دمک کے بیچ فلم نگر کی ایک اسٹوڈیو لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ وہ رات تھی جب ایک سین شوٹ ہونا تھا، ایک ایسا سین جو آنے والے برسوں میں ایک نیا تنازع، ایک بحث، ایک یاد اور ایک زخم بن کر زندہ رہنے والا تھا۔ ڈائریکٹر فیروز خان کا ویژن، ونود کھنہ کی گہری آنکھیں اور ایک نئی معصوم اداکارہ مادھوری دکشت، وہ چہرہ جس کے خد و خال میں نرمی، حیا اور ایک خاص کشش تھی۔ اس وقت مادھوری نئی تھی، فلم انڈسٹری کے اصول سیکھ رہی تھی۔ ان کے لیے ہر سین ایک امتحان تھا، ہر لمحہ ایک نئی آزمائش۔ فلم کے اس مخصوص منظر کی کہانی بس اتنی تھی کہ ایک عمر رسیدہ تھکا ہوا مجرم اپنی محبوبہ کے سامنے اپنی تنہائی اور ٹوٹے ہوئے دل کا اظہار کرتا ہے اور پھر جذبات کے بوجھ میں بہہ کر اسے چوم لیتا ہے۔ لیکن اس سین کے پیچھے جو ہوا وہ فلم کے پردے سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ تھا۔ صبح سے شوٹنگ چل رہی تھی، سین کو کئی بار ریہرسل کیا گیا تھا۔ مادھوری کو ہدایت ملی تھی کہ وہ پرسکون رہے، جذباتی ہو مگر حد میں۔ ونود کھنہ اس وقت ایک تجربہ کار اداکار تھے، ان کے چہرے پر وہ شدت تھی جو ہر فریم میں دکھائی دیتی تھی۔ فیروز خان نے سین کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، یہ محبت کا لمحہ ہے، لالچ کا نہیں۔ تم دونوں کو دکھانا ہے کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، وقت نہیں دیکھتی۔ یہ سین روحانی ہونا چاہیے، فحش نہیں۔ سب خاموش تھے۔ سیٹ پر لائٹیں ایڈجسٹ ہو رہی تھی، کیمرہ رول ہونے کے لیے تیار تھا۔ مادھوری نے اپنے ڈائیلاگ دہرا کر دم بھرا۔ ونود کھنہ ایک کونے میں بیٹھے مراقبہ جیسے حالت میں تھے۔ پھر فیروز خان کی آواز گونجی، ایکشن۔ کیمرہ چل رہا تھا۔ ونود نے اپنے کردار کے مطابق مادھوری کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور محبت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مادھوری کی آنکھوں میں ہلکی جھجک مگر اداکاری کا بھروسہ۔ یہ سین جذباتی ہونا تھا، مگر جس لمحے ونود نے مادھوری کے قریب جا کر اس کے ہونٹوں کو چومنے کا عمل کیا، کچھ لمحوں کے لیے فضا منجمد ہو گئی، ہوائیں رک گئی۔ فیروز خان نے کٹ کہنے کے ہی والے تھے کہ ونود کھنہ نے جذبات کے بہاؤ میں شاید خود پر قابو کھو دیا۔ وہ منظر جو چند سیکنڈ کا ہونا تھا، لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا۔ مادھوری کے چہرے پر حیرت اور جھٹکے کا ملا جلا تاثر تھا، مگر وہ پروفیشنل تھی۔ کیمرہ رول کر رہا تھا، اس لیے وہ رکی نہیں۔ جب آخر کار کٹ کہا گیا تو سیٹ پر سناٹا چھا گیا، سب کے چہرے سن تھے۔ مادھوری کے چہرے پر الجھن، خاموشی اور ایک انکہی تھکن تھی۔ فیروز خان کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ونود کھنہ کے قریب گئے، کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ونود، تم نے سین تو جاندار کر دیا، مگر تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کر دیا؟ اگلے دن خبر پھیل چکی تھی، یونٹ کے لوگوں میں چیمی گوئیاں تھی۔ کچھ نے کہا ونود کھنہ نے جذبات میں آ کر ایسا کر دیا، کچھ نے کہا یہ غیر پیشہ وارانہ حرکت تھی۔ مادھوری خاموش تھی، وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ونود کھنہ اگلے دن خود ان کے میک اپ روم کے اندر داخل ہوئے اور بولے، مادھوری، کل جو ہوا میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنے کردار میں خود کو کھو دیا تھا، میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ مادھوری نے مختصر سا جواب دیا، میں سمجھتی ہوں مگر کچھ حدود ہوتی ہے۔ سر، میں نہیں ہوں مگر مجھے بھی احساس ہوتا ہے۔ ونود کھنہ خاموش رہے، وہ صرف اتنا بولے، تم بہت آگے جاؤ گی، میری دعا ہے کل لوگ صرف تمہارا نام لے، نہ کہ یہ منظر یاد کرے۔ یہ الفاظ جیسے ان کے دل پر نقش ہو گئے۔ فلم ایڈیٹنگ روم میں وہ سین ایک بار پھر سامنے آیا۔ مادھوری نے اپنی ٹیم کے ذریعے درخواست کی تھی کہ وہ منظر کا کچھ حصہ ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ۔ فیروز خان دوہری الجھن میں تھے، ایک طرف فنکار کا احترام، دوسری طرف فلم کی روح۔ انہوں نے سین دوبارہ دیکھا، جذبات کی شدت، موسیقی کا بہاؤ، کیمرے کا زاویہ، سب کچھ بے مثال لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سین فلم کا دل ہے، اگر میں اسے نکالوں گا تو کہانی کا تاثر ٹوٹ جائے گا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے کچھ حصے نرم کیے مگر سین کو برقرار رکھا۔ بعد میں جب فلم ریلیز ہوئی تو پورے ملک میں وہ منظر چرچا بن گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے بالی ووڈ کا سب سے بولڈ لمحہ کہا اور کچھ نے اسے غیر اخلاقی، غیر ضروری اور جذباتی زیادتی قرار دیا۔ دوستو،
ये किसिंग सीन तकरीबन 1 से 2 मिनट के बीच का था। फिल्म हिट हुई मगर उस एक सीन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिल्म, मैगजीन, रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ में सिर्फ उसी का जिक्र था। लोग कहते थे क्या माधुरी इसके बाद भी वैसी मुस्कुराहटों के साथ फिल्में कर पाएंगी। कुछ ने लिखा ये सीन नहीं, एक गलती थी, और कुछ ने उसे फ़न का इंतहा करार दिया। माधुरी ने कभी खुलकर इस मौजू पर बात नहीं की। उन्होंने हमेशा यही कहा, मैंने वही किया जो एक अदाकारा के तौर पर मेरा किरदार था, बाकी सब लोगों का नज़रिया है। दूसरी जानिब विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा, कभी कभी किरदार इतना ताकतवर होता है कि अदाकार खुद को भूल जाता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर वो लम्हा अदाकारी के लिए जुनून का भी अक्कासी करता है। वक्त गुजरता गया, माधुरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई। उनकी मुस्कुराहट, नाच और किरदार सबके दिल में उतर गए। लेकिन दयावान का वो सीन जैसे उनके माजी का साया बन गया। जब कभी कोई नया अदाकारा उनसे पूछती, मैडम आपका सबसे मुश्किल सीन कौन सा था, वो मुस्कुराकर कहती, वो नहीं बताऊंगी, मगर उस सीन ने मुझे सिखाया कि हुदूद कहाँ तक जानी चाहिए। विनोद खन्ना भी बाद के बरसों में रूहानियत की तरफ बढ़ गए। हालांकि रूहानियत की तरफ उससे पहले ही थे, वो लौट कर दोबारा आए थे। सियासत में उसके बाद गए, मगर उनके नाम के साथ हमेशा एक जुमला चिपका रहा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कई किरदार किए मगर एक सीन ने सबको भुला दिया, शायद यही किस्मत थी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि फ़नकार भी इंसान होता है। कैमरे की लाइटों के बीच कभी कभी जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और एक लम्हे की बेएहतियाती पूरे करियर का दाग बन सकती है। फिरोज़ खान, विनोद खन्ना, माधुरी तीनों ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी दिखाई, मगर समाज ने सिर्फ मंजर देखा, जज्बात नहीं। फिल्मी दुनिया का अलमिया यही है, जहाँ हकीकत और फरेब का फासला धुंधला हो जाता है, वहाँ एहतराम ख़त्म हो जाता है। आज जब वो सीन यूट्यूब पर देखने वाले नौजवान देखकर तबसरे करते हैं तो कोई उसे अजीम अदाकारी कहता है, कोई गलती, मगर जो लोग फिल्मी दुनिया के अंदर थे वो जानते थे कि वो सिर्फ एक सीन है, बल्कि एक एहसास है जो काबू से बाहर हो गया था। माधुरी ने आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाई, विनोद खन्ना ने अपनी निदामत को वक्त के हवाले किया और फिरोज़ खान ने कहा था, फिल्में जज्बात का दरिया है, कभी कभी एक बूंद भी तूफान बन जाती है। उसी बूंद ने दयावान को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मोहब्बत, शर्मिंदगी और फन संगम पर खड़ी एक कहानी है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।